اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون قل ارأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو بتاؤ اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے؟ دیکھیے کس طرح ہم آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑتے ہیں۔ کہیے اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے تو بتاؤ کیا ظالموں کے سوا کوئی اور لوگ بھی ہلاک کیے جائیں گے؟ اور ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جسے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہ بنایا ہو۔ پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں اس نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچے گا جو نافرمانی وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے کہ ان تکذیب اور مخالفت کرنے والوں سے کہہ دیں بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے، یعنی جس طرح اس نے تمہیں یہ صلاحیتیں بخشی ہیں اسی طرح اگر وہ انہیں سلب کر لے، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ ملک میں، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ کان اور آنکھیں چھیننے سے مراد یہ ہو کہ وہ ان کے ساتھ شرعی فائدہ اٹھانے سے محروم کر دے، اسی لیے فرمایا اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ یونس میں، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اور فرمایا سورہ انفال میں، اور جان رکھو بے شک اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہے جسے یہ قدرت حاصل ہو کہ وہ ان نعمتوں کو تمہیں لوٹا دے؟ جب اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لے تو اس کے سوا کوئی اس بات پر قادر نہیں کہ وہ تمہیں دوبارہ یہ عطا فرما سکے۔ اسی لیے فرمایا دیکھیے ہم کس طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، یعنی کھول کھول کر بیان کرتے اور واضح کرتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے سوا جن معبودوں کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ سراسر باطل اور ضلالت ہے۔ پھر بھی یہ لوگ روگردانی کیے جاتے ہیں، یعنی اس بات کے باوجود یہ لوگ حق سے روگردانی کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی حق کی اتباع سے روک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دیجئے کہ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں آئے، یعنی اچانک آ جائے اور تمہیں شعور ہی نہ ہو، یا کھلم کھلا اور واضح طور پر کھلی آنکھوں کے سامنے آ جائے، تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ عذاب آئے گا تو ان لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوں گے، اور صرف وہی لوگ نجات پائیں گے جو اللہ واحد اللہ شریک کی عبادت کرتے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو کوئی خوف ہوگا نہ غم، جیسا کہ فرمایا سورہ انعام میں، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ ارشاد الہی ہے، اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو صرف خوشخبری سنانے اور ڈرانے کے لیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو نعمتوں کی خوشخبری سناتے تھے اور کفر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذابوں اور اس کی خوفناک سزاؤں سے ڈراتے تھے۔ اسی لیے فرمایا،
پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے، جس شخص کا دل انبیاء کرام کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لے آئے اور ان کی اتباع کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لے، تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا مستقبل کی زندگی میں اور نہ وہ غمگین ہوں گے ان چیزوں پر جنہیں وہ اپنے پیچھے دنیا میں چھوڑ آئے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑا ہوگا اس کا نگہبان اور محافظ اللہ ہوگا۔ پھر فرمایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب پہنچے گا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے لائے ہوئے دین و شریعت کے ساتھ کفر کرنے، اللہ تعالیٰ کے احکام و اطاعت سے خارج ہو جانے اور ممنوع اور حرام کاموں کے ارتکاب اور محرمات کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے انہیں عذاب ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔